دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان نے کامیابی حاصل نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ تھا، اور آئندہ بھی کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مقصد کا تعین نہ کرے۔ آپ کی صلاحیتیں، وقت، ذہانت، محنت، کوشش، جذبہ و جنون اور قربانیاں کسی کام کی نہیں اگر یہ کسی خاص مقصد کے زیر تابع نہیں۔ یہ دنیا تعلیم یافتہ، ذہین اور محنتی لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ ناکام ہے کیونکہ ان کی زندگی کا ایک واضح مقصد نہیں۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، وہ ایک چوراہے پر پہنچا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے راہگیر سے پوچھا، یہ سامنے والی سڑک کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھے نے کہا، تم نے کہاں جانا ہے؟ وہ آدمی بولا، میں صرف چلنا چاہتا ہوں، اصل میں مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس پر بوڑھا بولا، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے کدھر جانا ہے تو پھر تم کوئی بھی رستہ اپنا لو۔ اگر فٹ بال گراؤنڈ کے گول پوسٹ موجود نہیں تو پورے دن کے میچ کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کوئی ٹیم ایک بھی گول نہیں کر سکے گی، کیونکہ گول کرنے والے پوسٹز کا تعین ہی نہیں کیا گیا۔ آپ کبھی بھی ایسی بس میں سوار ہونا پسند نہیں کریں گے جس کے متعلق یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور اس سفر کو کامیابی کا سفر بنانے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے 98% لوگوں کا کوئی واضح نصب العین نہیں ہے۔ وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ خواہشات پا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن ان خواہشات کو برقرار رکھتے ہوئے منظم طریقے سے اور جذبہ و جنون سے ایک واضح مقصد کی شکل دے دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے خواہشات سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن مقصد کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کا ذہین ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ کا بامقصد ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ خواہش ایک بیج کی مانند ہے، جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی۔ دنیا کے کسی بینک میں خواہشات کیش نہیں کروائی جا سکتی، لیکن جب کسی کی خواہش جنون بن جاتی ہے تو وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جب آپ ایک مقصد کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ بظاہر آپ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں، لیکن آپ کا ذہن ہر وقت اس منتخب شدہ مقصد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ مقصد کے انتخاب کے بعد لاتعداد مواقع آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور حالات بھی خود بخود آپ کی کامیابی کے لیے موافق ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو بھی جب محدب عرصے سے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے تو وہ کاغذ کو آگ لگا کر جلا دیتی ہے۔ ذہن کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں بھی جب کسی ایک مقصد کے زیر تابع ہو کر ارتکاز کی قوت حاصل کرتی ہیں تو آپ کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیریئر پلاننگ اور بامقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگا دیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے جنہوں نے 5 مختلف مضامین میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بھی شعبے کے ماسٹر نہیں ہوتے، اس لیے کامیابی اور خوشحالی ان کے مقدر میں نہیں آتی۔ وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو، بجائے اس کے جس نے پورا انسائکلوپیڈیا حفظ کیا ہو اور ایک فقرہ بھی اس کے جذبہ عمل کا جز نہ بن سکا ہو۔ آپ جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائیں اور کتابوں کے انبار پڑھ لیں، اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے بہترین لباس زیب تن کر لیا اور آپ کو کہیں بھی نہیں جانا۔ تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیتا ہے۔ بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو ہدف بنائیں گے، چاند نہ بھی ملا تو ستارے آپ کے دامن کو بھر دیں گے۔ اس لیے ایک بڑا مقصد انتخاب کریں۔ مقصد زمانہ حال کا وہ ارادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مقصد آپ کو ایک شناخت دیتا ہے۔ موجودہ مقام سے مطلوبہ مقام تک کا فاصلہ مقصد ہی طے کراتا ہے۔ آپ کا مقصد آپ کے جینے کا سبب ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ شکار شکاری کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکاری خوراک کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ شکار اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ قائد اعظم علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، عبدالستار احدی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عمران خان، ان سب کے پاس ایک واضح حتمی اور منفرد مقصد حیات تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ آپ کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے آپ کا مقصد بھی دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ سب کا ایک مقصد نہیں ہو سکتا، سب کے مقصد جدا ہی اچھے لگتے ہیں۔ سارے ایک ہی ساز بجائیں تو دنیا کی ساری رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوسروں کے مقاصد اور خوابوں پر تنقید کرنے کی بجائے آپ اپنا مقصد منتخب کریں
آپ کیا سمیٹنا چاہتے ہیں، کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیسے انسان بننا چاہتے ہیں اور کیا بانٹنا چاہتے ہیں؟ یہی سوالات آپ کو مقصد منتخب کرنے پر ابھاریں گے۔ اپنی خواہشات کو منظم کریں اور اپنے مقصد کے تابع کریں۔ اس طرح آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کی صلاحیتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ واضح طور پر اپنے مقصد سے آشنا ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کامیابی کے سفر کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ آئیے درست سمت کا تعین کریں۔